بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لفظ میں حرفوں کے صحیح استعمال کو املا کہا جاتا ہے، یعنی جس لفظ میں حروف کی تعداد اور ترتیب بالکل درست ہو اور ان حروف کے جوڑ پیوند بھی ٹھیک ہوں تو کہا جائے گا کہ اس لفظ کی املا درست ہے۔ لیکن اگر اس لفظ میں حروف کی ترتیب، تعداد اور جوڑ پیوند ٹھیک نہیں ہوں گے تو لفظ غلط شمار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ املا میں تصحیح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بعض لفظوں کو غلط طور پر لکھنے لگتے ہیں۔ شروع میں غلط لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی چند لوگوں کا غلط لکھنا سنت بننے لگتا ہے، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہی غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ اردو میں بعض حروف ایسے ہیں جو طالب علموں کو شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف اور ہ۔ اب بھروسہ کو یوں لکھا جائے یا یوں لکھا جائے، اب 12 یوں لکھا جائے یا یوں لکھا جائے۔ اسی طرح زال اور زے کا ہے، آذر یوں لکھا جائے یا یوں لکھا جائے، حالانکہ یہ ایک الگ لفظ ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے۔ اسی طرح کے بہت سے مسائل اردو میں املا کو لکھتے ہوئے ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں حروف کے جوڑ توڑ کو سمجھنا چاہیے، اور حروف کی عادی شکلیں، ان کے شوشے اور ان کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہوگا تو تب ہی ہم صحیح املا لکھ سکیں گے۔ ناظرین، حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، اور جب حروف ملتے ہیں تو جب لفظ بنتا ہے تو ان میں بعض شوشے اور بعض جگہوں پر صرف نقطوں کے ذریعے ہی لفظ کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ نقطے جو ہیں، یہ نقطے اور شوشے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا ذرا سا بھی تبدیل ہونا لفظ کی املا کو غلط کر دیتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ لفظ کو غلط پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حروف لفظ جو ہے وہ بنتا کیسے ہے۔ چند جو اہم باتیں ہیں وہ ضروری، وہ یہ ہیں کہ ترکیب کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین، اب ترکیب کیا ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے ملنا ترکیب ہے۔ مثال کے طور پر یہ جیم جو ہے وہ بے کے ساتھ ملا، یہ ایک ترکیب کہلائے گی۔ اب ترکیب جو ہے وہ 3 قسموں کی ہوتی ہے۔ پہلے ترکیب سابق ہوگی، دوسری ترکیب لاحق ہوگی، لاحق یعنی کہ بعد میں آنا، اور تیسری جو ہے طرفین ہوگی۔ یہ 3 ترکیبیں ہیں، ترکیب سابق ہوگی، ترکیب لاحق اور ترکیب طرفین۔ اب سب سے پہلے ہم ترکیب سابق کے بارے میں جانتے ہیں۔ ترکیب سابق کیا ہے؟ سابق کا مطلب ہوتا ہے پہلے، جسے ہم سابقہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جیم کا بے سے ملنا، یعنی کہ پہلے والے حروف کے ساتھ، حرف کا اپنے سے پہلے والے حروف کے ساتھ ملنا، مثلا بے کا جیم کے ساتھ ملنا، یہ ترکیب سابق ہوگا۔ جیم اور بے جب ملیں گے تو جب بن جائے گا، یہ ترکیب سابق ہو۔ سابق کا مطلب ہے پہلے، یعنی کہ حروف کا اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ آ کے ملنا، اسے ترکیب سابق کہیں گے، جسے ہم سابقہ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے پریفکس بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے ترکیب لاحق کے بارے میں جانیں گے۔ ترکیب لاحق حرف کا اپنے سے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ ملنا، مثلا دال کا نون کے ساتھ ملنا ترکیب لاحق ہے۔ لاحقہ یعنی کہ بعد والا۔ اب ترکیب طرفین ہے۔ ترکیب طرفین میں حروف کا دونوں طرف سے ملنا ترکیب طرفین کہلاتا ہے۔ مثلا قمر ہے، اس میں کاف، میم اور رے، یعنی کہ کاف اور میم کا جو ہے اطراف سے ملنا تو قمر بنتا ہے، اسے ترکیب طرفین کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب حروف دونوں طرف سے ملیں گے تو ترکیب طرفین کہلائے گا۔ یہ 3 ترکیبیں املا میں اردو کا لفظ لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ ترکیب سابق، ترکیب لاحق اور ترکیب طرفین۔ تو اس سے مل کر ہی لفظ بنتے ہیں۔ کہ اب ان چیزوں پر ہی غور کیا جاتا ہے کہ آیا کہ املا لگتے وقت یہ حروف جو ہے وہ پہلے آیا ہے، سابقہ ہے یا لاحقہ ہے یا طرفین میں آیا ہے، جس سے املا جو ہے وہ درست کی جا سکتی ہے۔ اب
یہ 9 حروف اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جا سکتے۔ الف، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ اور واو۔ اگر یہ لفظ جو حروف ہیں اگر کلمے میں بھی واقع ہوں تو وہاں ترکیب ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پانی لکھ رہے ہیں تو الف تو یہ جو ہے وہاں ترکیب ٹوٹ جائے گی۔ وا آئے گی مثال کے طور پر تولنا، تو وہاں ترکیب ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ یہ 9 حروف جو ہیں اگلے حروف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جا سکتے۔ جہاں بھی یہ اگر کلمے میں واقع ہو جائیں تو وہاں ترکیب ٹوٹ جائے گی۔ یہ 9 حروف ہیں۔